والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد وكنا نخوض مع الخائضين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، بالخصوص سادات و علماء، جملہ مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محمد کاشف اتاری صاحب، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، ہمارے بھائی وسیم صاحب، طیب صاحب، ان کا مجھے حکم نامہ ملا کہ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ ہے میں کوشش کروں گا وہی آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ نعت خانوں نے، میں نے 2 ثنا خانوں کو سنا ہے، بہت پیارا کلام پڑھا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں ایسے ہیرے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب تک 1.5-2 لاکھ روپیہ نہ دیں تو شاید مزہ نہیں آتا، تو اس واسطے اپنے علاقے کے نعت خانوں کو آپ سنا کریں۔ اگر علاقے میں کوئی ایسا عالم ہو تو آپ اسے بھی سنا کریں، باہر سے بلانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اسٹیج کی زینت جتنے علماء ہیں ان میں پڑھے لکھے، سنجیدہ فکر اور اچھا پیغام دینے والے لوگ موجود ہوں گے، تو آپ ضرور ان کو سنا کریں۔ اصل یہ جو ہمارے اندر ایک چسکے کی عادت پڑ گئی ہے نا، اور چسکا بھی سوشل میڈیا سے ہم اٹھاتے ہیں، اصلی چسکے کا کوئی منع نہیں ہے، فرنٹ سیٹ والا وہ منع نہیں ہے، لیکن ہمیں اصل میں ایک عادت سوشل میڈیا کی پڑ گئی نا کہ آج کل کیڑا بندہ جڑا سارے تو اگے جاندہ پہ ہے، تو پھر ہم اسے بلا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں ایک بات کہوں آپ حضرات کو، آپ نا مشہور کو نہ دیکھا کریں، آپ مقبول کو دیکھا کریں۔ جس دن ہم اس سٹیج پہ آگے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ دعا کریں کہ آپ کہیں گے مشہور تو آپ بھی ہیں، آپ دعا کریں میں مقبول ہو جاؤں۔ مشہور بہت ہیں، مقبول ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ کریم ہمیں مقبول فرما لے اور مالک ہمیں مقبول فرما لے۔ اور ہمارے یہ رئیس بھائی، یہ تو ویسے ہی ہمارے بھائی محمد جمیل صاحب کے بھتیجے ہیں اور وہ دبئی میں ہوتے ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں، رات ہی میرے ساتھ کافی دیر بات کرتے رہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑے عاشق رسول بندے، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی جان نے بھی بہت اچھا کلام پڑھا اور ہمارے نقیب صاحب نے بہت اچھی نوکری پیش فرمائی، اللہ کریم قاری صاحب سمیت سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، یعنی اس میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے درود تھوڑا نہیں پڑھنا، زیادہ پڑھنا ہے تاکہ رحمت بھی ہمیں زیادہ میسر آ جائے۔ یہ جتنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو موبائل جیبوں میں ڈالیں گے آپ حضرات، ویڈیو نہ بنائیں موبائل پر، وہ کیمرے والے سے آپ لے لیجئے گا، آپ کی نہ توجہ نہیں رہے، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیب میں ڈال سکتے ہیں سبھی حضرات، میں نے دیکھ لیے بہت اچھے اچھے موبائل آپ کے پاس ہیں، اللہ آپ کو اور برکت والے عطا فرمائے، ٹھیک ہے، جیبوں میں ڈال لیجئے۔ اب دوبارہ نہ مجھے کہنا اچھا چوڑی بھی نہیں رکھنا، اینے تو تقریر کو نہیں سنن دینی، تو میں صلاح بنائی بیٹھا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح کی ہے میرات المناجی کے نام سے، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اتنی کثرت سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، ہر وقت درود پڑھتا رہے، یعنی چیتا ہی بھول گیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ درود پاک۔ تو اس واسطے درود پاک جتنا ہو سکے آپ پڑھا کریں، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ وہ کہیں گے کہ ہم آوارہ فکر والوں کے پاس بیٹھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں آنا پڑا. اللہ نے قرآن مجید کی اسی صورت میں ارشاد فرمایا 3 آیات پیچھے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو وہ جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے. جنتی اوپر سے دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کر نا جی میں کندھا تو پار بندے بندہ پوچھتا ہے کہ اتوں کھڑے ہو کے تھلے جہنم چ سڑتے پڑ کے بندے ویکھن گے وہ یہ بھی سانو جاندا ہے بھی جاندا ہے بھی جاندا ہے اے سڑتے کیوں پے نے. تو وہ جب پوچھیں گے نا ما سلککم فی سقر وہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے تسا ایتھے سڑتے پے ہو. تو وہ اس وقت جو جواب دیں گے نا اس میں 4 قسم کے جواب ہیں ان کے. سب سے پہلی بات لم نکو من المصلین وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. غور کریں وہ حضرات جب نماز کا وقت ہوتا ہے جان بوجھ کر ہم برباد کر دیتے ہیں. نماز کے وقت کو برباد نہ کریں. یہ 5 مرتبہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کو ضرور پڑھیے. نبی پاک نے فرمایا اگر تمہارے گھر یا دروازے کے اوپر سے 5 مرتبہ ایک نہر گزرے ایک نہر 5 مرتبہ آپ ایک دن میں نہاؤ فرمایا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا نہیں. فرمایا یہ جو نمازیں ہیں یہ رحمت الہی کی 5 نہریں ہیں. جب تم سجدہ کرتے ہو تو ان میں غوطہ لگاتے ہو. اگر پانی میں غوطہ لگاؤ تو جسم ستھرا ہے اگر رحمت میں غوطہ لگاؤ تو تمہارے گناہ ستھرے ہو. آواز کمزوروں والی ہے. نماز پڑھنی ہے ورنہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کا ایک قصور یہ ہو کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے. سمجھ آئی. اور یہاں پر سن لیجئے بس اوقات فتنوں کا دور ہے. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں او نہیں جی نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے. تو میں کہتا ہوں سیکھیں. میرا دیسی سا ماحول ہے بھائی تو سیکھیں تو تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. ہم تو فقیر ہوتے ہیں. میں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنی فقیر نمازیں پڑھتا ہے نا اتنی کوئی اور نہیں پڑھتا. بیٹا تجھے بھول ہے تو غلط ٹریک پر چڑھ گیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم ابو پتہ کی کہتے ہیں یہ مولوی نماز پڑھ دینے تو اسی قائم کرنے ہیں. میں نے کہا قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں میرے حسین سے بڑا تو کوئی نہیں نا. میدان کربلا میں نماز پڑھ کے بتایا کہ پڑھنا ہی قائم کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے. تو امام حسین بھی کہہ دیتے نا کہ کوئی نہیں میں قائم کردہ بیٹھا با چھڈو پر. نہیں آپ نے تو سر بھی سجدے میں کٹوایا ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے. تو اس واسطے یہ ڈرامہ چھوڑیے بھائی جان. یہ آپ کا چورن نہیں بکنے والا اور جب تک احمد رضا والے ہیں تب تو بالکل نہیں بکنے والا. تب تک تو بالکل نہیں بکنے والا. ہم لوگوں کو پوری اویئرنس دیتے ہیں پوری معلومات دیتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں. اور میرے عزیز اب اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو یہ 2 جملے سمجھا دوں تاکہ ان کا چورن بالکل نہ بکے کہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے اور نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. اب سنیے ادھر دیکھیے فرنٹ سیٹوں والے ذرا سارے آپ کی نا تھوڑے 2-3 بندے بے چینی سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ فقیر کو دیکھیں میں آپ کو سبق سناتا ہوں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو جو بالغ مرد ہے وہ مسجد میں چل کے نماز پڑھے. عورت مسجد میں نہیں جا سکتی وہ گھر میں پڑھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. عورتوں کے لیے مسجد ان کا گھر ہے. اسی واسطے فقہا نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کمرہ ایسا رکھیں جس کے اندر صرف آپ نماز پڑھیں تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں درود پڑھیں. اور فقہا نے اس کا نام رکھا ہے بیت مسجد یعنی گھر کی مسجد. آپ جنہوں نے گھر بنا لیے ان کے گھروں میں آپ دیکھیں کھانا کھانے والا الگ کمرہ ہے بیٹھنے کے لیے الگ کمرہ ہے لیٹنے کے لیے الگ کمرہ ہے. لیکن ان کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے الگ کمرہ نہیں ہے. اب یہ فکر دے کے جا رہا ہوں جتنے حضرات بیٹھے ہو جس کو میرا رب توفیق دے اور میری دعا ہے اس میلاد کا صدقہ رب سب کو توفیق دے اپنا گھر اپنی چھت عطا فرما دے. جو گھر بنائے نیت کر لو ابھی سے کہ میں اپنے گھر میں کمرہ بناؤں گا جس کے اندر نمازیں پڑھیں گے درود اور تلاوت اور قرآن ہوگا. وہی کمرہ ہے جو تیری قبر کو بھی روشن کرے گا تیری حشر کو بھی روشن کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ. حضرت مجھے پنجابی کا کہہ رہے ہیں تو اڈی کی صلاح ہے. اردو بھی میں بالکل مشکل نہیں بول رہا. چلو تھوڑا انٹرچینج آنے دے پھر چڑھتے ہیں. تھوڑا جا میں لین تے چڑھ لین دے ہو نا جی. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. بہت شکریہ آپ حضرات کا. گرامی قدر حضرات اس واسطے عورتیں گھر میں پڑھیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ جب بھی اذان ہو جائے 5 مرتبہ بندہ مومن مسلم کو چاہیے سوا سنے مسجد میں چل کے نماز پڑھے. کسی وجہ سے نہیں جا سکتا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے گھر میں یا دکان میں یا مکان میں یا سفر میں جہاں بھی ہے جب وقت ہو جائے تو وہاں پر نماز پڑھے. یہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے. تو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کانوں سے سنتے ہیں ذرا ان کانوں سے سنیے گا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نماز پڑھ کے نکلے نا
تو اس نماز کا اثر تمہارے جسم پہ ہو. باہر نکلو تو نہ گالی دو، نہ قتل و غارت کرو، نہ ملاوٹ کرو، نہ جھوٹ بولو، نہ دغا دو. وہ بندے پوچھے کی ہویا؟ کہ میں نماز پڑھ کے آئے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں چل کر وہ ارکان ادا کر، تعدیل ارکان کے ساتھ، خوش نودی کے ساتھ. اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر آ جائے تیری طبیعت بتائے نمازی چل رہا ہے. گال تھوڑی اوکھی آ گئی ہے میرا خیال. او نہ بے باہر نکل دیا جاندہ ہی کسی دن جتیاں چوک کے لے جائے. یہ پڑھنے والا اور قائم کرنے والا نہیں ہوتا بھائی. گال سمجھ آگئی آپ حضرات نو؟ تو یہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر. اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تہاڈی بولی یہ دساں جے نماز پڑھ لئیے نا اینو پچا بھی صحیح تے بچا بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ باہر نکل کے آ کے قتل و غارت، گالیاں، ملاوٹ، دھوکہ، ماں باپ کی نافرمانی، ایکس وائی زیڈ سارے تے نماز آپ ایک نہیں چھڑنی. نہیں نہیں نہیں، یہ اثر نہیں ہے. توجہ ہے میرے بھائی؟ اس واسطے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پہلا سوال ان سے جب جنتی پوچھیں گے اوپر سے، تو سا کیوں سڑ دے پے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین اللہ ولم نکو نطعم المسکین. اور دوسری بات، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. سارے حضرات غور فرمائیں، اس کے درجات ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسکینوں غریبوں کو دینا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. وہ کیسے؟ تو میں نے کہا زکوٰۃ. نہیں یار آپ سمجھ نہیں رہے، میں ذرا جلدی میں ہوں یار. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سپیکر چھڑ کے نسنا ہے. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھنٹے میں 2 گھنٹے کی باتیں سناؤں. آپ میرا ساتھ دیجئے جناب. تو بسا اوقات یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، اور یہ فرض ہے، اپنا فریضہ پورا کرنا ہے. کیسے؟ جیسے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جیسے فطرانہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے. اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. سن لو میری بات، مدینے کے تاجدار نے فرمایا، اس بات کو واضح کر دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب اس کا مال گھٹنے دیتا ہی نہیں. جو زکوٰۃ ادا کرے رب اس کا مال نہیں کم. اور تمہیں کس نے کہہ دیا مال کم ہو جائے گا؟ نہیں، مال کم نہیں ہوگا. ادھر دیکھیے میرے بھائی، آپ کو ایک مثال دوں اگر سمجھ جائیں تو. آٹا بھی جدو گاردیاں ساڑیاں ماما بہنا گندیاں نے نا تے پہلو چھانا چھنکدیاں نے، او دے وچوں بھی کاشا نکل آوندی ہے جڑی او آدھے نے اے نہیں پکاونی اے پکاونا ہے. چاہ بھی بناؤندے ہو تو کچھ نہ کچھ پتی رہ جاندی ہے. میرا چان ہے، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی میری طرف، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہ کچھ رہ جاندہ ہے میرے بھائی. اسی طرح تسی ویکھو نا، دیگڑیاں پکاؤ نا تے وچ کچھ نہ کچھ سالن لگا رہ جاندہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہ کچھ بات. اسی طرح جو ہماری زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ یہ تو کچھ بھی نہیں. او یار لاکھ روپیے دے پیچھے صرف 2500. کیا ہے یہ زکوٰۃ؟ یہ اتنا تو ہمیں عقل کے ذریعے بھی بتایا گیا کہ تمہارا اتنا اگر بچ جاتا ہے اور تم سمجھتے ہو یہ فائدہ ہے، تو فرمایا جو اتنی سی زکوٰۃ ہے اس میں بھی تیرا فائدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میری جان زکوٰۃ ادا کرو اور غربا کو دو. اور غربا میں فرنٹ سیٹوں والے میرے بچے ادھر دیکھیں، آپ نے بالکل بات نہیں کرنی، میری باری ہے. اور میرے بچوں تم بھی تو ہماری فوج ہو. ایتے ان بیچارے بڈھے ہو گئے، میں بھی بڈھا ہو گیا، رنگ شنگ لا کے گزارا کیتی بنا. ہاں بڈھے ہی ہو گئے، ہوں میں بندہ سر پھسائی رکھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ ہماری فوج ہے میری جان. اب تو آپ نے کام کرنا ہے، لیکن آپ دھیان سے سنیں گے تو مزہ آئے گا نا. تو اے جڑی زکوٰۃ ہے ویکھو تھوڑی جی ہوندی ہے، لیکن جی وہ تھوڑے جے دے نال ساڈا فائدہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ دین دے نال بھی ساڈا فائدہ ہے. اچھا دا فائدہ کی ہوندا ہے؟ زکوٰۃ کو مال کی میل کچیل کہا گیا ہے. گوڑ بھی کٹ دیو نا، پت جدو تسی تلے آگ بال دیو تو کوئی نہ کوئی دو دے اتے بھی کٹ دیو. کیوں حضرت جی کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی. کچھ نہ کوئی جو دے اتے میرا پوتر کٹ دیو. کہ ہاں میں کہا وہ میل کچیل ہے، جدو دی نکلے کہ گوڑ ستھرا ہو جاندہ ہے. میں کہا تو اپنے مال ہی چکڑ، تیرا مال بھی ستھرا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اپنے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مالوں کو دیں. اور ادھر دیکھیے بھائی، صوفیانہ بولی یہ ہے، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی، اور اس کے اندر بھی بڑے کمال کی بات ہے. حضرت بابا فرید پاک کی بارگاہ میں جائیں اگر توجہ ہو تو. یہ ویسے کئی بزرگوں کی طرف منسوب ہے. ادھر دیکھیے میری طرف تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا شریعت میں بتاؤں، طریقت میں بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ دھیان ہے جی آپ حضرات؟ شریعت میں بتاؤں یا طریقت میں بتاؤں یا حقیقت میں؟ ہونا گئے ہیں ایکڑی گل ہوئی. دسو جی. فرمایا شریعت میں 2.5%، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 زکوٰۃ دے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. طریقت
یعنی جس کو ہم فقیری اور پیری کہتے ہیں، جس کو ولایت کہتے ہیں، ولایت کی دنیا میں زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا ولایت کی دنیا میں یہ ہے کہ صرف 2500 رکھ تو 97,500 خیرات کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اب اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، عمدی بھئی سمجھ ہے؟ دیکھو کہتے شریعت میں یہ ہے 2500 دے دیو باقی اپنا مال ہے۔ طریقت یعنی فقیری میں پیری میں کیا ہے، ولایت میں کیا ہے، کامل لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا کامل لوگوں کے نزدیک یہ ہے، اب آپ بیٹھ جائیں تو اسی سٹن والے بنو چونکہ سی آپ پہ لئیساں ہیں، ناراض نہیں ہوئے بیٹھے ایونیاں گلنا کئی میرے کلیپ چلا کے بڑے شوشے بھی کر دیں تو سنیا ہو سی۔ اب میں کیا کروں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کریں نہ کریں، تقریر تو میں نے کرنی ہے نا، لیکن اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کر دیں، لیکن آپ میری بات سن لیں، اصل قیمتی اے نہیں، اصل قیمتی گلہ نہیں۔ توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ اب ذرا دھیان فرمائیے گا حضرات، شریعت میں 2.5% دے دو باقی رکھ لو، طریقت میں، پیری میں، ولایت میں کیا ہے؟ فرمایا 2.5% رکھ لے، 97% خیرات کر دے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب حقیقت میں بھی سن لیجئے، فرمایا حقیقت میں یہ ہے سارا کچھ خیرات کر دے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جیسے صدیق اکبر نے ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ لو بھی دسو بھئی سواد آیا کوئی نہیں آیا؟ سمجھ بھی آئیے گا دی؟ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور دیا کریں، ہاں جتنا ذوق ہو، جتنا تعلق ہو سائیاں دے نال ویسے ادا کر دیا کریں، انشاءاللہ مالک فضل فرمائے گا۔ لیکن یہاں دوسری بات بھی سننا، ویسے بھی غرباء کی مدد فرمایا کریں۔ ادھر دیکھیں 40 گھر صوفیہ باز نے لکھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے یہ ہمارا پڑوس ہوتا ہے، اور یہ جو 40 گھر ہوتے ہیں نا، ان 40 گھروں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں کہتے ہیں گوانڈی، پڑوسی، اور ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا حرمت الجار کا حرمت امہ ہی، فرمایا اپنی پڑوسی کا حق ایسے ادا کرو جیسے اپنی سکی ماں کا حق ادا کرتے ہو۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کا دھیان نہ رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ اپنے اواڈی گواڈی نو بندہ کوئی تنگ کرے اور ذلیل کرے، اس تے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوندا ہے۔ لیکن ساڈی قوم دا نا ایک عجیب مزاج ہے، فرنٹ سیٹاں نے توجہ فرماؤ تو پھر سنانا، اور مزاج پتہ کیا ہے؟ تنگ کردے نے اللہ دے بندیاں نو، کوئی گواڈیاں نو ستا رہا ہے، کوئی ماں باپ نو ستا رہا ہے، کوئی مولویاں نو ستا رہا ہے، کوئی عوام نو ستا رہا ہے، کوئی جناب سجے، کوئی سارا ایک دو نو دبی بیٹھن۔ جس ویلے آندی ہے 27ویں رات تے سارے رو رو کے اللہ کولوں دعاواں منگدے بیٹھن، مرنے ستایا انہاں نو وئی، دعاواں تو اللہ کولوں منگدا بیٹھا ہے۔ اے حقوق العباد دا مسئلہ ہوئے، اللہ فرماندا ہے جتنی دیاڑے میرے بندے نے معاف نہ کیتا، میں رب نے بھی معاف کوئی نہیں کرنا۔ تو اپنے جتنے احباب ہیں، اچھا اس میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے بھی آتے ہیں، کسی پر کبھی ظلم نہ کرنا ورنہ یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ان پر ظلم و ستم کرنے سے، بلکہ بدر کی تک فرمایا، ادھر دیکھیے یار ایک بات سناؤ مفہوماً، فرمایا جب اپنے گھر گوشت پکاؤ نا تو ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال لینا، کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور وہ اس کی مہک کے ساتھ ہی مچلتا نہ رہے، اور کوئی اس کے گھر بھی بھیج دینا، رب تجھے اور عطا فرما دے۔ تو مسکینوں کو کھلایا کریں۔ اگر توجہ ہو تو ایک بات اور سنا دوں آپ حضرات کو، بھائی جان یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوں گے، زمیندار، دکاندار سارے بیٹھے ہوں گے، ادھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، فرمایا یہ اس کا مال نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام سے سوال کیا، الہاکم التکاثر کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، توجہ ہے جی حضرات کی؟ فرمایا بتاؤ صحابہ تمہارا مال کون سا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ باغ ہمارا ہے، یہ دکان ہماری ہے، یہ فلاں چیز ہماری ہے۔ اگلی بات پہ میں نہیں بولوں گا، آپ نے خود سوچنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ابھی تم فوت ہو جاؤ، یہ تو تمہارے وارثوں کی چیزیں ہیں، تمہارا مال کون سا؟ آگے سمجھ حضرات؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہاں حضور کچھ اور فرمانا چاہتے۔ حضور پھر بتائیے ہمارا مال کون سا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا غور سے سنیے گا، فرمایا ما اکلتا وما البستا وما تصدقتا، فرمایا تیرا مال 3 قسم کا ہے، ایک وہ جو تم نے کھا لیا، خود کھایا، دوستوں کو کھلایا حلال طریقے سے، بیوی بچوں کو کھلایا،
یہ تیرا ہے. دوسرا جو تم نے پہن لیا یہ تمہارا مال تھا, پہنا, اچھے کپڑے پہنا کرو, ہر ویلے شوم بڑے رہنا, ایک بندیاں والی گال تو کوئی نہیں نا. ہاں نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے اور فرمایا تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کوئی نہیں؟ اس نے کہا جی بکریاں بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں. تو فرمایا اثر تو ظاہر نہیں ہو رہا, اس واسطے بھائی جان اچھے کپڑے پہنے. اللہ نے نعمت دی ہے نا تو وہ نعمت دیکھنا بھی چاہتا ہے, وہ نعمت دیکھنا بھی چاہتا. اچھے کپڑے پہنا پر اچھا کپڑا اچھی خوشبو پہننے میں نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کی نعمت ہے اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں, اللہ کی نعمت ہے میں خوشی سے استعمال کر رہا ہوں. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. توجہ ہے, تو اچھی چیز پہنا کریں. آپ پرانے کپڑے بھی پہنے تو بزرگ فرماتے دھو کے دبا دلے پائے گئے ہو. اور سردیوں کا موسم آنے والا ہے, مشورہ دے دوں جرابہ رہو دھوتیاں کرو. ہاں سمجھ گئے اور مہربانی کریں جہاں پر 2-4 بندے 10 بیٹھے ہوں وہاں پر بوٹ شریف نہ اتارا کریں. بس میں نے اشارہ دینا تھا, آپ سمجھ گئے. ماحول نہیں خراب کرنا چاہیے, خوشبو لگا کے رکھا کریں, اچھے کپڑے پہنیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ غسل کریں, 5 وقت وضو کریں, اپنا رومال ہے, اپنا ویسٹ کوٹ ہے, جو بھی اللہ نے توفیق اور نعمت بخشی ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال فرمائیں. تو فرمایا کہ یہ دوسری چیز جو تم نے پہن لیا وہ مال تمہارا ہے. تیسرا وما تصدقتا, اور فرمایا جو تم نے اپنے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, غریب کو دے دیا, اڑوسی پڑوسی کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا وہ مال تیرا ہے. باقی تیرے وارثاں ہے, تیرے مرن تو بعد تیری قبر بناویں نہ بناویں. محرماں دے وچ اسی لوکاں نوں لڑدیاں وینے آ, یقین اللہ تے کرو, گھراں لڑائیاں ہوندیاں, ابے دی قبر تے چینی لاونی ہے, او ٹائلاں چینی آدن کھان دی بوری نے, ہاں ابے دی قبر تے چینی لاونی ہے, ٹائلاں لاونیاں نے. پھر وہ ایک براد ہوئے نو آدھا اچھا یار تو لا مڑ کر لے سائیں, وہ لا کے آ جاندا, آدھا جی 45,000 روپیہ لگا, پیسے کٹ, وہ آدھا ہے نہیں کوئی نہیں, وہ اگوں لڑدا, آدھا میرا کو کر لا. بیٹھے ہو یہ وہ پیو ہے جڑا تانوں دکان مکان ہر شے دے گیا ہے. ابا جی ہن قبر چوں نکل کے ذرا انہاں نوں دس بھئی یہ میری اوقات ہے. بیٹھے ہو جتنا اللہ نے مال دیا ہے, جڑے جڑے جیندے بیٹھے ہو, پتہ تو مینوں بھی ساتھ کوئی نہیں تے نہ تانوں ہے, جڑے جڑے جیندے بیٹھے اللہ نے موقع دیتا ہے, اپنی ہتھیں خیرات کر جا, پچھلے تے توقع نہ رکھے پیا, نہ توقع رکھے پیا, بول لئی تیری. اوکے کیوں؟ میں کہ پوترے اپنی اولاد نو اجو گھر چل کے, اے اتاری دی تقریر تو بعد اجو گھر چل کے اپنی پتراں نو جنازہ سن لے, تینوں چانن ہو جائے, جے سنا جان تے گل ہوئی نا. انہاں تے تیرا جنازہ بھی نہیں آوندا, تو اگلیاں توقع رکھی بنا بولنا نہیں, یہ فکر کی بات کر رہا میرے عزیز. تو اس واسطے فرمایا کہ یہ غرباء میں تقسیم ضرور کرنا چاہیے. تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, جنت والے سوال کریں گے, پہلا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آنا پڑا, اور دوسری بات ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, خیرات نہیں کرتے تھے, غریبوں مسکینوں کو نہیں دیتے تھے, اس لیے ہمیں جہنم میں نہ آنا پڑا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور آگے کیا کہا, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے, سانو ڈر ہی کوئی نہیں سی, مرنا ہے, اٹھینا ہے, سوال ہے, جواب ہے. اب یہاں سے صرف خاص کافروں کی بات ہو رہی ہے, خاص کافروں کی, کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ضروریات دین میں سے ہے. پہلے گناہگار کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی جو نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, توبہ نہیں کرتا, آکڑ جاتا ہے, زکوٰۃ نہیں, اور یہاں کافر کی بات ہو رہی ہے. توجہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے جہنم میں ہیں کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے, اب ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات کیا کہی, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہنے لگے کہ ہم آوارہ اور بیہودہ فکر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے آج کے دور میں سمجھنے والا جو میں نے موضوع چھیڑا ہے آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جنہوں نے اپنی ذہنی آوارگی اور زبان کی کمینگی کے ساتھ ہمیں صحابہ کا بھی باغی اور دشمن بنا دیا, اہل بیت کا بھی ہمیں دشمن اور باغی بنا دیا, اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کا بھی دشمن بنا دیا. اور ہم ایسوں کی باتیں سن کے کہتے تھے یار یہ باتیں کر رہا ہے, کوئی کہتا بابے شاہی کوئی نہیں, کوئی کہتا صحابہ کرام کیا ہیں, ان کی کوئی فضیلت نہیں, صرف کلمہ فضیلت ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت نے کیا کیا,
فرمایا یہ آوارہ فکر والے لوگ، کوئی کہتا ہے نبی ہمارے جیسا ہے، نبی کو غیب نہیں ہوتا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ ہیں آوارہ فکر والے، یہ ہے کمینی فکر والے، یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں اور بک بک کر کے لوگوں کو ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کبھی کسی آوارہ فکر کے پاس نہ بیٹھنا۔ اور آوارہ فکر کس کی ہوتی ہے سن لو، جو تمہیں نبی پاک کا بے ادب بنا دے یا گستاخ بنا دے، صحابہ کا بے ادب بنا دے یا گستاخ بنا دے، اہل بیت کا بے ادب بنا دے یا گستاخ بنا دے، ولیوں کا بے ادب بنا دے یا گستاخ بنا دے، یہ آوارہ فکر والے لوگ ہیں۔ توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ یہ آوارہ فکر ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ او بندے بھی توجہ کرو جڑے آدھے اسی سارے نو سن لینے ہیں، جڑی چنگی لگے مڑ لے لینے، اور تو امام اعظم ہے، تو سارے دی سننا ہے، تینوں کہا جج بنایا ہے، اوقات کی ہے تیری، کلمے دا ترجمہ آمدہ ہی، اور میں سارے نو سن لیندہ ہوں نا، بلے کتنی بڑا غضب کا مولوی ہے تو یار، بیٹھے ہو بھائی جان، اس بات کو سمجھو ہے یہ نوجوان جدو دا سوشل میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا سے پہلے کس کی سنتے تھے؟ یا استاد کی یا ماں باپ۔ ایدے میں کوئی ہون آگئی 2G، پھر آگئی 3G، پھر آگئی 4G، پھر آگئی 5G، سمجھ آئی؟ قوم بگڑ گئی۔ پہلے ہمدہ سی استاد جی تھے ابا جی، سگنل نہیں ہوندے چھت تے چڑھ جاندہ ہی 4G چلدا پیا، تے جدو پہلو سگنل نہیں سی ہوندے ابا ایک چانڈ ماردا سی پورے سگنل پورے ہو جاندے سی۔ سمجھ آئیے؟ اے ہن قوم ابا جی تے استاد جی تو دور ہو گئے، استاد جی نو بھی دشمن سمجھ دی پئی ہے تے ابا جی نو بھی دشمن سمجھ دی پئی ہے، اما جی نو بھی دشمن سمجھ دی پئی ہے۔ او خدا دا خوف کر یار، آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائی جان اپنے والدین کو ٹائم دیجیے، اور میں والدین سے گزارش کروں گا تم بھی اپنے بچوں کو ٹائم دو جناب، زیادہ سختی نہ کرو۔ قدرتی بات ہے، بچے چھوٹے ہونے اپنے چنگے لگ دیں، وڈے ہونے دوے دے چنگے لگ دیں۔ سیاڑیاں بزرگاں نال بھی دو گزارشات کر لواں، اپنی اولاد تے زیادہ سختی نہ کریں۔ اولاد نو آرڈر ہی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال کوئی سختی دے نال گل کر نہیں کر سکتے، لیکن قیامت والے دیہاڑے تانوں جے رب نے پوچھ لیا تے اماں ابا تساں جواب دے لئی سو، اس واسطے آپ زیادہ سختی نہ کیا کریں۔ میرا پبلک ڈیلنگ والا معاملہ ہے، کئی مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں، قاری صاحب تسی آؤ تے حل ہوتا ہے، اگو جائیے تو مسئلہ لگتا ہے بھی ابے اور قراڑ کیتی ہوئی ہے، زد پھدی بیٹھا ہے، ہاں تو میرا ہے ہی نہیں، دسو کیڑے پاسے جاؤ گے تم؟ مذاق تو علاوہ تسی شاید کئی چسکے لیندے ہو، او تے ہے ہی حرام دا، یار اپنے منہ ہوتا ہے گلاں نہ کر، یہ فکری باتاں ہیں۔ سوچ فلانے دا منڈا ویکھ کیڑا سونا فلاں، او میں کیا او دے کول چل کے پوچھو اپنے تو تنگ گئی، میں تو صحیح دستا پہ۔ اپنی اولاد دے نال قرآن نہ کرو، اے جتنے چٹیاں داڑیاں لبڑے دروہی خدا دی نے، اپنی اولاد نو اپنے نیڑے بان دیو، ہیں یعنی ایسی طبیعت نہ بناؤ کہ ہر ویلے 1100 وولٹ دا کرنٹ ہوئے، کول اینڈ کول۔ صدنہ تو تسی موڑ مینوں کوئی نہیں جو جی میں تقریر کرتا بیٹھا، لیکن بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اوے لکار دے وچ میسج کرن والے آؤ پترا، او ادھر ویکھ ہوئے تقریر سن، جیب وچ پا جلدی کر جلدی کر، لکاری چوات باہر کر، دیکھ لو کتنا جدید دور، کیمرے لگے ہوئے، پھر سبحان اللہ فرمائیے محبت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو میں نوجوانوں نو آکھاں گا بہر صورت اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہی تو تک دس دی ہے بھی اگر ماں پیو ظلم بھی کرن نا تے تسی اپنے ماں پیو دے نال بدتمیزی نہیں کر سکتے، یہ حدیث پاک نو دسیا ہے۔ ہاں لیکن میں ایک گزارش ماں پیو نو ویلو ہاتھ جوڑ کے کردا پیاں، تسی بھی اپنی اولاد تے شفقت فرمایا کرو، تے اولاد تھوڑا جا ٹائم دے اپنے ماں پیو نو، جلے ماں پیو کول باؤ نا موبائل نہ ہاتھ وچ رکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ قسم خدا دی اے جڑے ماں پیو دا چہرہ ہے نا جی، اینو جدوں تو ویکھے گا نا اور انہاں گلاں سنے گا، تینوں اے 4G 5G اے تینوں انگریزاں دے ملک تے پڑھا سکدی، پر جنت تے نہیں پڑھا سکدی۔ جنت تے تینوں یا اماں لے جانا یا بابے لے جانا۔ جی اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او کما قال علیہ السلام، فرمایا جیڑا خوش نصیب بچہ اپنے ماں پیو دے چہرے نو ویکھے اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔
موبائل ویکھن تے کوئی نہیں، ماں پیو دا چہرہ ویکھن تے ہے تے کول بیٹھ کے ویکھنا۔ راوی حدیث کہتا ہے ایک شخص نے پوچھا کتنی مرتبہ ایک دن میں دیکھیں؟ فرمایا ویکھن والے دی ہمت ہے، جتنی باری ویکھے گا رب ثواب عطا فرما دے دے۔ کیا میں امید کروں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک فرمائیں گے؟ آوارہ فکر والے لوگ نہیں بننا، آوارہ فکر والے۔ ادھر دیکھو آج کل کئی لوگ آتے ہیں ایسی تھوڑا جا کراڑ بھی کریے نا، کسی نے کو تھوڑا جا کتا بلا کہہ لیے، جڑے بہت شہری لوگ ہیں نہیں مولوی صاحب آپ کی زبان تھوڑی سی سخت ہے، میں کہا میں کو سیمنٹ تو نہیں کھا کے آیا، گل تو میں سیدھی کرتا بیٹھا، تینوں ہن نہیں پسند تو میں کی کراں؟ وہ نہیں تھوڑا سا پیار سے بات کر لیں۔ میں کہا میں جاننا یہ ہماری تعلیم ہے، جاننا میں تیری تعلیم نو وڈی تو تعلیم لے کے آ گیا تو شہراں چ بڑھ گیا ہیں، میں جی فلانی ڈگری تو فلانی ڈگری، تو میں آخیا ہوئے فلانی ڈگری تو تیرے کول ہے، کوئی شرم ہے آدھی ڈگری بھی ہے؟ آج تینوں مولوی دی زبان چوں نکلے جملہ تینوں بڑا دکھ دا ہے بھی انہیں کتا کیوں آکھیا ہے؟ میں پوچھنا چاہنا جدو تیری شادی ہوندی تیریاں ساریاں دیاں ادھے ادھے کپڑے پا کے ننگیاں پھر دیاں نا، تیری اس لئے شرم ہے کتھے ہوندی ہے؟ اس لئے تیری تعلیم کتھے ہے؟ اس لئے تینوں کوئی نہیں پتا کہ سیدہ خاتون جنت دیاں انہا کنیزہ بننا ہے، تو ہی نانو بداری عورتہ بنایا ہے، اس لئے تیری تعلیم کتھے ہوندی ہے؟ لعنت بھیجنا میں یہ جی تعلیم تے، میں نو تعلیم ہو چاہی دیا جڑا بچیاں نو سیدہ دی نوکرانی بنا کے رکھا۔ گرامی قدر حضرات یہ مسئلے تمہیں ویسے نہیں سمجھ آئیں گے جب تک تم صحیح العقائد لوگوں کے پاس نہ آ جاؤ۔ دیکھو کہتے ہیں سیاست میں جب تک عورتوں کا استعمال نہ ہو اپنے جلسوں میں نہ لے کے آئیں تو کامیاب نہیں ہوتے۔ میں کہا سارے بیبیاں والے جلسے ایک پاسے کر لا، باب خادم دا ایک کو جلسہ ایک پاسے کر لا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ مگر تینوں کی پتا قسم خدا دی ہن بھی حضور دے دیوانے اے بیبیاں لے دیوانے نہیں ہیں، اے چھوریاں لے دیوانے نہیں ہیں، اے حضور تے درود و سلام پڑھنا لے دیوانے۔ میں کہا میں تیری تعلیم نو کی کراں؟ تیری تعلیم دی تے اوقات ہے، شرم و حیا دی چادر لت گئی، عورتاں توڑیاں بے پردہ ہو کے گھمن لگ پئیاں شہراں دے وچ، تے تو آنا ہے نہیں سخت نہ بولا کر، وہ تسی سارے ننگے ہو گئے ہو۔ میں تو انہوں سمجھاما بھی نا، کوئی شرم کر یار۔ تو کہتا میری اعلیٰ تعلیم ہے، میں کہا جاننا میں تیری اعلیٰ تعلیم نو۔ ڈاکٹر ہے تے قاتل بنیا بیٹھا ہے، ماسٹر ہے تو تے صحیح پڑھاؤں نہیں، گھر آ کے ٹیوشن ہوم سینٹر کھولی بیٹھا ہے، اتھو جڑا 80,000 لینا ہے حلال کر۔ ایک کئیاں پروفیسرہ ڈاکٹرہ ماسٹرہ میرے مخالف ہو جانا ہے، پر کوئی نہیں ناندے تیر ساتھ دھر آج ہمیں خیر ہے، کو پیغام انہوں بھی تے جانا چاہیے ہے نا۔ اور جو ڈاکٹر جو ماسٹر جو پروفیسر اپنی حلال کی کھا رہے ہیں خدا سلامت رکھے۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا کیڑی اعلیٰ تعلیم ہے کو سانو بھی تداسنا یار۔ اعلیٰ تعلیم ہے جی میں فلاں عہدے تے بیٹھا ہے، ₹1,00,000 تنخواہ ہے تو صرف سین کرنا ہے، آدھا جی مینوں مٹھیائی دے ہو، مینوں چاہ پانی دے ہو، مینوں انعام دے ہو، اور کیڑی اعلیٰ تعلیم ہے؟ حرام کھانا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جاننا میں تیری اعلیٰ تعلیم ہوں۔ مولوی دو جملے سخت بولے تے تو میں جناب علی تینوں ہارٹ اٹیک ہو منا لاؤں اللہ کر کے ہو جاوے، اپنا حرام کھاتی جاننا ہے، حرام کرتوت کری جاننا ہے۔ شادیاں تیریاں لگدا ہی نہیں ہے مسلمانہ دی شادی ہوئے گی، گانے غیران دے نچدیاں پئیاں نے، اولے تیری اعلیٰ تعلیم کتنے ہوندی ہے؟ ہن مولوی بولے گا مڑ تو چیکیں گا۔ توجہ ہے؟ رشوت کھاتی جانا ہے، سود کھاتی جانا ہے، گناہ مول لے کے کردا ہے، شراب مول لے کے پیندا ہے، زنا مول دے پیسے تے کردا ہے، اور لعنت ہوے تیری جو جی تعلیم تے۔ تو گلاں کرنا ہے اعلیٰ تعلیم دیاں؟ کیا ہے تیرے پاس؟ اور سونا سونا ہے اسی بھاویں پنڈ وچ بیٹھے ہیں دیہات، میں اجے تائی پنڈ وچ رہ رکھے، میں خالص پنڈو بندہ مات سمجھیا ہے۔ یہ ہر ویلے کراچی ہوندا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے میں پروگراماں دے سلسلے تے جانا ہی جانا ہے، میں مختلف چینلاں تے جانا ہی پیندا ہے، لیکن گل یہ کہ میں ہاں پنڈو خالص اجے تک میں پنڈ وچ رہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ مینوں اپنے ماں پیو نے اپنے نال رکھے ہویا ہے۔
میری بڑی موج لگی ہوئی ہے. ہاں میری موجہ نے آ جڑی میرے پنجو کڑا ہے دے ویچن اے ماں پیو سمجھ ہم نہیں پئی ہے. گرامی قدر حضرات اب جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نہیں یار شہنوں میں رہنا چاہیے یہ اعلیٰ تعلیم میں کہا تیری میں اعلیٰ تعلیم دا سارا بھانڈا کھول لی جاننا اے تیری اعلیٰ تعلیم ہے. رشوتہ تو کھامے حرام تو کھامے سود تو کھامے فلمہ تو بیکھیں اور تیری اعلیٰ تعلیم دی اوقات پتہ کیا ہے یقین اللہ تے کر یہ دی اعلیٰ تعلیم کہہ دی ہے ایک نسلی کتا لے آکے نا اپنے گھر رکھ کے پال لیندہ ہے ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں کہے کتے دا کتنا خرچہ ہے ایک مہینے دا اکھے 55,000 میں کہا سیر تے قرآن رکھ کے دس پیو دی کتنی خدمت کرنا ہے. ایو بندہ اے جڑا زیادہ پڑھے لکھے کتے رکھی بدا ہے نا شہران دے یقین اللہ تے کر پنڈا دے وچ اسی دیہاتی لوگ اسی مجھی رکھنے ہیں گاواں رکھنے ہیں بکریاں رکھنے ہیں حلال جانور رکھنے ہیں انہاں دی خدمت کرنے ہیں دودھ بھی ملتا ہے سارا کم ہوندا ہے. اے گھر کتا رکھی بیٹھا میں کہا واہ بڑا پڑھیا لکھ بولے بولے ایڈا پڑھیا لکھیا تو اور کوٹھی دی تیسری چھت تے کتا تلے مارے تھلویں منزل تے سیٹ صاحب تھلے نے کتے اور یوتے نے تہجد دے ٹائم تے اٹھ کے کتے نو سیر کرا رہا ہے. کتا تھک جانا مٹھیاں بھردا شیمپو نہ بیندا ہی میں کہا کدی پیو نے مٹھیاں بھریاں نہیں. یہ ہے تیری اعلیٰ تعلیم میں سارا پاڑی جانا تیری تعلیم نو. اور دیہات والا بندہ سارے کام کر کے آ کے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے بھی دیکھ لیتا. سمجھ آ رہی ہے دیہاتاں دے اندر توجہ جویں جویں ماں پیو بوڑھا ہوندا جاوے دیہاتی لوگ انہاں دی بڑی قدر کردن آدھے نے ساڈا بابا ہے کوئی گل ہوے اے یار ابا جی بیٹھے نے جو ابا جی آکھن گے ایویں ہوندا اے جی ساڈے بزرگ بیٹھے نے شہر وچ جو ہی بابا بوڑھا ہوے چپ کر کے اولڈ ہاؤس سے جمع کرا ہوندے اولڈ ہاؤس ہاں ماں پیو واسطے اولڈ ہاؤس بنے ہوندے نے جویں یتیم خانہ اس طرح بوڑھے ایک کدی انٹرنیٹ تے سرچ کری تینوں لگ پتہ جائے گا آ تیرے فیصل آباد دے وچ بھی ہے تیرے لاہور تیرے کراچی سارے شہراں دے بڑے سارے شہراں چ اور اعلیٰ تعلیم دیو بناؤ اپنے پتراں نوں جج وکیل فلانا میں نہیں کہندا اے شعبہ غلط ہے شعبہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پیو دا وفادار رہے شعبہ تاں ٹھیک بندہ تاں ٹھیک ہے مزہ تاں ہوندا ہے. اے تیری اعلیٰ تعلیماں نے تو اعلیٰ تعلیم والے پاسے آ گئے اوارا فکر لوکاں دے کول بیٹھ کے اپنے ماں باپ دا باغی بن گیا اپنی اولاد دا باغی بن گیا تو حرام کھانا ہے تو دو نمبریاں کرنا ہے. خدا دا خوف کر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ فرمایا قیامت والے دیہڑے کئی لوکاں دا صرف ایک قصور ہونا ہے کمینے لوکاں دے کول بیندے نے بے ادب لوکاں دے کول بیندے نے کہ نہیں میں سارے پاسے ٹر جاندا ہوں با گل چنگی لگے تے او تینوں کہ آکھیا ٹر جا اوئے تینوں کہ آکھیا یہ قرآن پڑھ رہا سمجھ آئی ہے اللہ کے بندے وہاں آ جہاں سے مصطفیٰ کا ادب اور عشق مل جائے صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب اور عشق مل جائے وہاں پہ بیٹھ اور اگر ان کے کوئی بات خلاف ہے تو وہ بندہ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہوں تسی دیکھو نبی پاک دا میلاد ہے آقا کریم علیہ السلام دی آمد 1450 سال پہلے ہوئی جدو دن آندا ہے سانو یاد آندی ہے اسی نبی پاک دے نام دا جلوس کرنے ہیں لنگر پکانے ہیں اور سال دے وچ جدو بھی چیتا آ جاوے ٹائم بن پوے اسی اس طرح بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر خیر کر لے کردے ہیں کہ نہیں کردے بولو ذرا لوگ آدھے نے یہ ناجائز ہے مینوں یہ دسو نبی دا ذکر ناجائز ہو سکتا ہے ویسے سارے دسو مینوں نبی پاک دی بھاویں ولادت دا کرو بھاویں بچپن دا کرو بھاویں جوانی دا کرو بھاویں آپ دیاں جنگاں دا کرو بھاویں آپ دیاں نمازاں دا کرو نبی دا ذکر کسے بھی لحاظ نہ کرو یہ ناجائز ہو سکتا ہے حالانکہ اسی اینو نہ فرض آکھیا ہے نہ اسی اینو واجب آکھیا ہے نہ اینو اسی ضروری آکھیا ہے محبت ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار یہ اپنی محبت کا اظہار پوری کر سکتا اپنے نبی دے نال کیوں نہیں نبی پاک دا ذکر ہو سکتا اور آوارہ فکر والے لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہو تو وہ تمہیں پٹڑی سے اتار دیتے نبی پاک نے اپنا میلاد نہیں منایا تھا نبی پاک کے دور میں یہ نہیں تھا تو میں کہا نبی پاک کے دور تو بھی نہیں سی مڑ تیرا راہ نہ لواں سیدھا سیدھا بھئی جیڑی شاید نبی دے دور نہیں آج نہیں ہونی چاہیے تو ایتھے مینگو لینا آیا ہے تو کدھر آیا ہے تیرا پیو بھی کوئی نہیں سی تیری اماں بھی کوئی نہیں سی تیری تے ہر شے گئی توجہ نہیں فرما رہے آپ جبکہ ادھر میرا دیکھو تو مسئلہ سمجھاواں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا یہ دن خود بنایا ہے ہر سوار دا نبی پاک روزہ رکھ دیاں کہ نہیں رکھ دیاں دسو مینوں اور بھائی یہ مسلم شریف دی حدیث ہے کہاں کی ہے فرانس سیٹاں میں ادھر ویکھ سو موڑ سوا دا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار شریف کا روزہ رکھ دے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر سوموار دا روزہ رکھ دیو وجہ کیا ہے غور دے نال سنیا 3-4 بندے موڑ تلے بیٹھے بیٹھے ادھر ویکھو تانوں مسئلہ سمجھاواں
فرمایا یا رسول اللہ حضور تسی روزہ کیوں رکھ دیو؟ میرے نبی نے فرمایا اس واسطے کہ اے جڑا دیہڑا ہے نا سوار دا، اس سے دیہڑے میرے اتے پہلی باری قرآن اتریا سی، اسے دیہڑے میں پیدا ہویا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، نبی پاک نے فرمایا اسے دیہڑے میں پیدا ہویا، اسے دیہڑے میرے اتے قرآن اتریا ہے۔ دھیان کریا ذرا سارے حضرات، میں آکھیا جناب نبی پاک علیہ السلام نے دو چیزاں نو یاد کیتا ہے، قرآن نو بھی تو قرآن آلے نو بھی، اور آمد نو ذکر کیتا ہے، آمد نو قرآن آلے خود نے نا نبی، ہن جتنے دھیان آلے بھرا بیٹھے ہو ذرا توجہ کریا ہے، 27ویں رات آوے نا سنی وابی دیوبندی جتنے مولوی نے اے اپنی مسیتاں بہ جاندے، میں تنقید نہیں کر رہا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، وہ بہ جاندے نہیں اسی آج ختم قرآن ہے، جشن قرآن ہے، نزول قرآن ہے، کہندے کوئی نہیں کہندے، میں کہا قرآن تو ایک باری نازل ہویا ہا تے تسی ہون تو ہی ہر سال دبی بیٹھے ہو، خیر تے ہے وہ یاد آیا تاری صاحب گل لے اے قرآن ایک باری آیا سی بس، لیکن بڑے جدو یہ سال آمدا ہے نا موڑے رات آمدی ہے نا تے موڑ سانو چیتا آمدا ہے، چیتا آمدا تے موڑ خوشی چڑھ دی ہے، خوشی چڑھ دی ہے تے موڑ اسی محفل قرآن دی کر لینے آ میں کیا خدا مدینے لائے بنی جے قرآن دا چیتا آمدا ہی تے جدو 12 ربیع الاول آمدی قرآن آلے مصطفیٰ دا چیتا تے انہوں کیوں نہیں بولتا صحیح سبحان اللہ، مسئلہ ہے وہ یار قرآن دا چیتا ہوں دا اے دے دیکھو میرے بھرا جننے بیٹھے ہو مینو ایمانی قرآنی دسو جے میرا نبی نہ آؤں دا تے قرآن آ جا بیا، سارے بولو تے جے دے صدقے قرآن آیا ہے شور مکی میں موبائل ہی چکٹ دعا جا بس کر میرا پتر بس کر یہ بچ پالا خیر ہے، سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ جو ہے حضرات، او بھائی قرآن دی تینوں یاد آندی پئی ہے، او تینوں قرآن آلے دی کیوں نہیں آندی پئی ہے؟ کمال والی بات ہے یار، اور بس اوقات یہ بھی چورن بیچتے ہیں، نہیں اتاری صاحب گالتے تو آنی ٹھیک ہے نبی آئے تھے تے نبی فوت بھی تے ہوئے نے، ہاں میں کہا بالکل ہونے پھر اگے آن دی خوشی کر دیو تے جان دا غم کیوں نہیں کر دے؟ میں کہا جان دا غم وہ کرے جے دا نبی مار گیا، میرا کل بھی زندہ ہاں میرا تے آج بھی زندہ ہے، کر لے ہائے 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 سبحان اللہ تو فرماؤ چا محبت نال ہے۔ دیکھو حضرات پڑھے لکھے ادھر لکھا ہے بھائی جان نبی پاک آئے ہیں اور گئے بھی ہیں، لیکن اے جڑا فوت ہو جا مڑ کیویں زندہ ہوندا ہے؟ میں کہا تو قرآن پڑھ میری جان تینوں دسیا کدی کسے بندے نے نہیں۔ دوسرا سپارہ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑا میری راہ دے شہید ہو جائے نا اس شہید نو مردہ نہیں کہنا، باری تعالیٰ فوت ہو گیا جسم دے ٹکڑے ہو گئے قبرے ٹر گیا، مڑ مردہ نہیں کہنا، نہیں کہنا، اچھا مڑ کی آکھنا ہے؟ فرمایا بل احیاء زندہ، لو یہ بھی جواب آ گیا بھی قبر دے بندہ کیویں زندہ ہوندا ہے؟ میں کہا جی میں شہید ہوندا ہے، تو اے دا جواب دے، اگر نہیں یار اللہ نے فرمایا ولکن لا تشعرون، بھئی وہ زندہ ہے پر تنوں سمجھ نہیں آونی، میں کہا مڑ میرا نبی بھی زندہ ہے پر تنوں سمجھ نہیں آونی، آئے ہو صدقے جامع سنیو مسکرا کے بولے ہو دل ٹھڈا ہو گیا میرا، تم سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شہید قبر میں زندہ ہے کہ نہیں بتا، کہتا قرآن چے جے میں انکار کراں تو کافر ہو ساں، تو میں کہا شہید صرف اپنی قبر زندہ ہی جملے دا وزن محسوس کرنے، میرا نبی ہر قبر چاہندا ہی، ہائے 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 میں کی آکھے میرا نبی ہر آدھا یار مزہ آ گیا گل سن کے۔ ادھر دیکھو اب بھائی جان موت دے اسی قائل ہیں، میں کی آکھے موت دے اسی موت آئی ہے، پر ادھر دیکھی موت کوئی نبی پاک نو مارن آئی سی؟ اجا کام کر، او موت نبی پاک دے قدم چومن آئی، بس خدا دی قسم موت مار نہیں سکتی، چونکہ ساڈا نبی پتہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، سارے نبیاں دا سلطان ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا، انہیں آکے آکھا یا رسول اللہ میں یہودی، مینوں پتہ لگا تسی نبوت دا دعویٰ کیتے ہویا، آپ آدھے ہو سچے نبی؟ فرمایا بالکل میں سچا تے آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، میں تاجدار ختم نبوت ہوں۔ دھیان میں ادھر رکھے، او سکے حضور گل ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھ سا پر ایک میری شرط ہے، فرمایا کیڑی؟ او سکے میری دھی سی او بہت ہو گئی، مینوں اودے نال بڑا پیار سی، میرے گھر دی او رونق سی، او قبرے چ میرا دل نہیں پیا لگدا، جی اونوں زندہ چ کرو تو میں کلمہ پڑھنا۔ حضور فرمایا بس ایو کام ہے،
انہاں بڑا حیران اس آخیا سرکار فوت ہو کے قبر فرما پتہ نہیں ہے تسی لطف لیندے پے ہو کہ نہیں بس اس آخیا حضور قبر وچ فرمایا چل میرے نال نبی پاک نو فرمایا کیڑا کہو سکا فلاں نبی پاک اوتے ٹر گئے ہن میں نہیں تانوں کہنا سمجھ آوے تو اپنے میں دس دی قبر کیڑی ہو سکا اے فرمایا دھی دا نام دس اس نے اپنی دھی دا نام دسیا نبی پاک نے آواز لائی نا او دا نام لے کے تے قبر چوں نکل کے پتہ کی آدی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ وہ اس سے واسطے لبیک دے نعرے لاؤن والے مردے نہیں بلکہ لبیک دے نعرے آتے تے کافر مردہ ہے انہوں لبیک دا نعرہ چڑھا بابے دا ہونے فیس بک بند ہونے یوٹیوب بند ہوئے 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 یہ ساتھوں نہیں سنیندہ میں کیا کافران دا ہے ہی نہیں یہ تا مومنہ دا نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور توجہ ہے کوئی سواد آیا ہی نہیں کہ کوئی نہیں آیا لبیک دا نعرہ تا مرنا دین دا ہی نہیں توجہ ہے اس سے واسطے آج بھی پہچان پہ ہے نا لبیک دا نعرہ بابے تصویر سوار کہا بس سانو تو بڑا دیر پہلو پتا ہا اس واسطے لبیک نعرے دی مخالفت نہ کریں پیا توجہ ہے تینوں نہیں سمجھ آؤں دی دا مطلب یہ ہے کہ نعرہ غلط ہے اچھا اللہ پر تو آپ ہی غلط ہے تیری اصل خطا ہے اللہ اکبر اے بعض لوگ ہوندے نا جنہاں نوں بڑی جدوں بابا جی جیندے سن نا ظاہر سی بات ہے وہ ختم نبوت تے بڑا پہرا دیتا انہاں وہ دھرنا دیندے سن یا جو بھی اے یار اے میں بابا راہ ڈک لے اے میں تے میں کیا 9 مئی والے دے ہن چاس آ گئی نے سارے راہ بھی ڈکے سارے آگا بھی لائے ہن سمجھ آ گئی ہے بابے نے تے کدی انج نہیں سی کیتا 9000 شیل کھاتے اور اس آکھیا میں ملک دا نقصان نہیں کرنا چونکہ لوکاں نوں دی سمجھ نہیں سی پئی آوندی اوہی اچھا بابا کئی باری کہنا او کہندا میں کدوں آکھیا مینوں حکومت دے میں تخت آواں او آدا دین نوں لے آؤ لوکاں نوں اس گل دی سمجھ نہیں سی آوندی اچھا اے نہ دین نوں آن دے نہ دینداراں نوں کیوں انہاں دے ذہن وچ بھی جڑے مولوی ہوندے نا اے تے آپ ختم دی ساری روٹی کھا جاندے پتہ نہیں سال نال کی کرے نہیں توجہ فرمائی میں کیا مرو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں جس جڑ کوئی دین والا بندہ آ گیا نا حضرت فاروق اعظم دا نوکر اس جڑے تھوڑا مسئلہ حل ہو جانا پہلی بات دوسری بات اور جس دن کو دین والا بندہ آ گیا نا اس دن آ جڑا ظلم ہوندا پیا ہے کدی عراق دے وچ کدی لبنان دے وچ سمجھ آ رہی ہے کدی جناب فلسطین دے وچ ٹھیک ہے اے کدی بوسنیا چیچنیا برما اے جڑا ظلم ہوندا پیا ہے جس دن کوئی مسلمان حکمران آ گیا قسم خدا دی کافر تواڈے سامنے بگی بلی دی طرح نہ کھلوتے ہو میں تو مینوں پھاڑ لو اصل وجہ یہ ہے مسلمانوں نے برداشت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اے مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں برداشت کرنا ہوں دیکھو نا وہ جاتے ہیں اقوام متحدہ جو بات کرے عالمی دنیا کے لیے فائدے میں ہوتی ہے تو میں کہ ہوں اقوام متحدہ انی ہو گئی ہے گونگی ہو گئی ہے لولی ہو گئی ہے لنگڑی ہو گئی ہے وہ اقوام متحدہ دی کو فوت کی ہو گئی ہے فلسطین دے اندر کھنڈرات بن گیا غزہ سارا یار ہوں تو ویڈیو خدا دی قسم نہیں ویکھیاں جاندیاں اور یہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مطلب اقوام متحدہ یہ چند ملکوں دی لونڈی ہے جو فیصلہ ہوئے انہوں دے بارے ہے باقی مسلمانوں دی فکر ہی کوئی نہیں اور دوسری بات ہے جڑے مسلم حکمران نے یہ پتہ نہیں کیوں یہودیاں دے دلال بنے ہوئے نے انہاں نوں بھی چاہیے بے حیاواں نوں اپنے اوتے جڑا فرض ہے پورا کرو کیا ہے صرف اتنی بات خبردار سویرے اگر اکھ چوک کے بھی ویکھی تو تیرے نال پھر میں مکاں گا بس اینی گل ہے لیکن چپ کر کے بے بسی دی تصویر بنی ہوئے نے وجہ کیا ہے یہ پتہ انگریزاں نال کیوں نہیں گل کر سکدے یہ انہاں دے کان ہیں کسی دیاں دھیاں اوتھے کسی دے پتر اوتھے کسی دے ہسپتال اوتھے کسی دے سکول اوتھے کسی دیاں جداداں اوتھے اے جڑے غلام ہیں اے بیچارے کہ انہاں تے اے سمجھو او باندر رکھے ان جنہاں نوں چوری گتی رکھ دین تے ساڈے اوتے حکومت کرائی رکھ دین یہ کون ہے یہ فارغ انہاں کچھ نہیں کرنا ایک کانے نے انہاں دے ایتھے اگر کوئی بولے گا نا خالد بن ولید دا غلام بولے گا ایتھے کوئی صلاح الدین ایوبی ورگا بولے گا لیکن اجن تک
بس بیان ہے. اور پتہ کیا میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں آج 18 دیہڑے ہو او میں کہا بہ جا 18 دیہڑے کے کھلوتیا کہ تھک نہ جاویں بہ جا. اوتھے اتنے جنازے اٹھ گیا تو اجے کھڑا ہے یار بہ جا تھوڑا جا تلے بہ جا غیرت کر لا یار. اور میں ایتھے گزارش کراں گا اپنے پاکستانی حکومت نو بھی کہ تسی بھی آواز اٹھاؤ اور تسی عملی اقدام اٹھاؤ. تواڈے اوتے پوری دنیا نے نظراں تسی پورے مسلک ممالک دی قیادت کر سکتے ہو. اور اگر تسی آدھے ہو نا بھی ساڑھے کل فوج تھوڑی ہے تے جا نہیں سکتے تسی اس ملک نو سنبھالو صرف بارڈر کھول کے اعلان کر دیو جہاد پر جاؤ. اے میں دسو اگر ساڑی حکومت اعلان کر دی ہے تو پھر کوئی میدان جو پیچھے تو نہ ہٹے گا. پھر خدا دی کر اچھا مسلمان یا تو ڈر دے نہیں نا یہ تو خوش ہوندے کیوں انہوں پتہ ہے جہاد ہوندا ہے جیڑا بندہ ہوتے شہید ہو جائے خون دا قطرہ زمین تو ڈان تو پہلو سارے گناہ معاف. اور اگلی گل قبر وچ کے زندہ اس واسطے مسلمان ڈردا کوئی نہیں. وہ آدھا پاپ تو میں اتنے کیتی بنا ایک باری سر دینا ہے تو کم ہو جانا ہے تو قبر اچھی زندہ ہو جانا ہے. وہ آدھا ہے موڑے دی قضا یہ ہے بے کو کافر سامنے آوے تو کار گھیچی بیچی دینا ایک باری جگہ آ جا. توجہ ہے جس لئے اعلان ہو جاوے پھر پیچھے نہیں رہنا. توجہ ہے فلسطین دیا مسلمانہ تے اللہ فضل چا فرمائے. اور جتنے بیٹھے ہو کبھی جہاد حضور نے فرمایا قیامت میں جہاد منسوخ نہ ہوئے گا ختم نہ ہوئے گا. اے صرف حکومتی جدو نظام بن جاندہ ہے نا مسلمانہ دا اور امن ہو جاوے بارڈراں تے فوجاں پہنچ جان کوئی حکومت بن جائے اس ویلے میں ہر بندہ اپنے کئیاں گواڑے چاہ کے بندوقہ چاہ کے لڑ نہیں سکدا. اس ویلے ہوندے بھی ایک تہاڈا نظام بن گیا ہے ہن اعلان ہوئے گا تے پھر جانا ہے. ورنہ وہ جڑا ہے حکومت بھی پریشان فوجی بھی پریشان بیچارے وہ اس واسطے وہ نا تنازع بچ جاندہ ہے. جدو تانوں امن ہے تے بہو لیکن ہن اسی ہے نا ہن تو بات دم نہیں ہوندی پئی ہن تو نہ بہو یہ ہن تسی نہیں جا سکتے تے سانوں دسو ساڈی قضا بھی ہو جانی ہے تے ادا بھی ہو جانی ہے. بس اتنی ساری گل ہے. گرامی قدر حضرات گل کدیں دور نہ ٹر جائے میں گل عرض کردا پیا سی نبی پاک علیہ السلام دی شاناں سنن لگیاں بھی لوکاں نوں تکلیف ہوندی ہے. اور میں تانوں اگلی یہ گل کرائی دے وکھیا ہے نبی پاک دا میلاد ہوے شاناں جتنیاں بیان کرو اتنیاں تھوڑیاں کیوں. میں تانوں ایک سیدھی سادی گل کرنا جیڑا بندہ حضور دیاں شاناں بیان نہیں نہ کر سکدا او بندہ سر چاہ کے ٹور ہی نہیں سکدا. اتاری صاحب وہ کیسے میں نے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھنا ادھر بیٹے ایک بہت بڑا مجمع لگ جاوے پوری دنیا دا مجمع لگ گیا ہے 10-20 ہزار دا اوتھے ایک بندہ یہودی نو آکھے تو بھی اپنے نبی دی شان بیان کر تو یہودی آ کے آکھے جناب ساڑے نبی موسیٰ نے انہاں دی شان تواڈے قرآن دے وچ ہے وہ تو جناب سوٹا مار دے سن نا تے پانی چو چشمے جاری ہو جاندے سن جناب پتھر دے وچوں سوٹا مار دے سن نا تے دریا دے وچوں جناب راہ بن جاندا سی سوٹا مار دے سن نا درختاں دے پتے ڈھے ہوندے سن سوٹے تے ساڈے نبی دا تے اکو ہی معجزہ ہاں تواڈے قرآن لکھیا ہے ایڈے شان والا ساڈا نبی ہے. ہاں بلے بلے چل ٹھیک ہے جی تو ہی آ جا ساڈے قرآن وچ اسی تو مننا ہے. دو آ گیا عیسائی ہاں بھی تو وہ کہ ساڈے نبی دیاں شان تواڈے قرآن کوئی نہیں لکھیا. ساڈا جڑا نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کردے سن انے نو اکھیاں دیندا سن آج جڑا بندہ کوڑی مریض خارش دا مریض ہویا انہوں شفا دیندے سن ہاں مردے تک زندہ کر دیندے سن. اے گارا پیا ہویا پکھو بنا کے پھوک مارنا تو اڑ کے بھج بگدا ہا تواڈے قرآن دیکھو ساڈے نبی دیاں کیا شاناں مجمع چ بلے بلے واہ واہ نعرے وجن موسیٰ علیہ السلام کیڑیاں شاناں والے عیسیٰ علیہ السلام کیڑیاں شاناں والے. اوتھے انہوں ٹکے ایک اپنے آپ مسلمان کہنا لگا کھڑا ہو جائے نہیں جی ہمارے نبی تو ہمارے جیسے تھے وہ تو کر کچھ نہیں سکتے تھے وہ تو بس دین لے کے آئے تھے اور انہوں نے تو وضو اور نماز کے مسئلے سکھائے وہ تو اب قبر میں چلے گا ماما اللہ خلانت ای بے غیرتا تمہیں ترجمانی کرے گا. اوتھے انہوں نے آگا تواڈے نبی مقتدی نے امام تے میرا نبی ہے اوتھے انہوں نے دسا تیرے نبی نے جڑے چشمے جاری کیتے پتھراں دے وچوں میرے نبی نے تے اپنی انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر چھڈے نے نا. تیرے نبی نے مردہ زندہ کیتا قسم خدا دی بڑے کمال دی گل ہے پر میرے نبی نے تو نکا جا پتھر ہا ابو جال دے ہاتھ سے چھا گھٹی ودا ہا میرے نبی نے تو دے وچ بھی جان پا چھڈی ہا. ہن سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہیں آندی
دیکھو نا یہودی عیسائی اپنے نبی دیاں شانہ بیان کرن اور اتھے مسلمانوں نہیں ہمارے نبی تو ہمارے جیسے لعنت نہیں بڑھتی تو کیا جانا صحیح ہن کئی بندے کہیں نہیں مولوی صاحب سخت بول رہے ہیں میں کہا بھائی یہ تو مینوں ساختہ تے باویں اکا ساختہ میں کام منڈ کے رکھنا میرے نبی دیاں شانہ بیان ہن تینوں موتا پین اور تینوں میں کو کے لون نہ لانا زندہ بندہ تا بول لینا جا رہا ہے وہ نبی دیاں شانہ نہیں سن سکتا جے دے اتے ہر ویلے میرا رب درود پڑھے ہر ویلے فرشتے درود پڑھن تے ایمان آرے نو حکم ہوئے تو نبی دیاں شانہ نہیں سن سکتا مر رہے ہیں ہائے ہائے قسم خدا دی نبی پاک دیاں شانہ جتنیاں ہومن اتنیاں بیان کیتا کر تینوں نبی پاک دے نال پیار ہو جائے گا محبت ہو جائے گی اور جس دن محبت ہوئے گی حضور فرما دینے ساری کائناتی چو ود کے جتنی دیر تک ماں پیو اولاد تو ود کے ساری دنیا تو ود کے جدن تائیں میں محمد نال بندہ پیار نہ کرے تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا آج اپنے دل دے وچ اے جڑے دنیا تے محبتہ بنائی بدے ہو نا فلانی چاہے نہ محبت فلانی نہ محبت فلانی نہ محبت فلانی تو سمجھ گیا ہی ہو سو یہ دنال محبت گھٹ کر زہرا دے بابا جانی دے نال محبت کر تاجداری مدینہ دا پیار اے دے ویک محبت جتنی بھی ہوئے دنیا دی محبت رکھنا بھی منع نہیں ہے جائز ہوئے تھا ٹھیک ہے فرمایا جدو حضور دی گل آوے ساری محبت پیچھے کر آئے ہٹ جا ایتھے میرے حضور دی گل آ گئی ہے ایتھے گل کتے مطلب ٹوٹے کر کے سمجھ آ رہی ہے ہائے 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 گرامی قدر حضرات کاش کے سانو سمجھ آ جائے جدو سمجھ آئے گی مسئلہ پھر حل ہوئے گا میں بالکل گفتگو اختتامی لمحات دے داخل کر چکے ہیں مین پوائنٹ تو انہوں جیڑا سمجھانا وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ اوارا فکر کمینی فکر والے بندے دے نال نہ بمی جڑا فکر دیندا ودا بابے تے شاہی کوئی نہیں دیکھو اے فکر بندے نو کافر کر کے مارے گی میں آپ نو مثال دے دینا قرآن مجیدہ 19واں سپارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت لے کے آؤ عفریت جن نے آکھیا میں لے آنا کتنی دیر وچ انہیں آکھیا جی جتنی دیر تہاڈی محفل سجی ہوئی ہے توجہ ہے اپنا فرمایا میں نے جلدی والا بندہ چاہیے آپ دا امت ہی کھلوتا جدا نام آصف بن برخی ہے انہوں نے کہا میں لے کے آنا فرمایا کتنی دیر وچ اس نے کہا اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے میں لے کے آنا جڑا آدھا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں تو میں کہا قرآن تے آدھا بابے ایڈا شاہی بھی اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں گیا بھی نہیں کہ تخت بھی آ گیا ہے اے ہن میں قرآن دے وچوں ایک مقام پڑھیا ہے بابے کڈی طاقت والے بندے نے میں کہا دو صورتاں نہیں یا تے اینو مان تے اے آکھ بھی بابے واقعی کوئی شے نے تے یا دا انکار کرتے کافر ہو جا کیونکہ دا انکار کریں گا تے کافر ہی ہونا ہے قرآن دا انکار تے کافر ہے ایتھے نقطہ اے وے اگر سلیمانی ولی دی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی دی طاقت کیا ہوئے میرے نبی بھی افضل نے میرے نبی دی امت بھی افضل ہے میرے نبی دی امت دے صحابہ اور اہل بیت بھی افضل نے میرے نبی دی امت دی ولی بھی افضل نے اے کہنا کہ بابے شاہی کوئی نہیں دیکھو ہوں جیدہ ابا ہے ہی کوئی نہیں اگر وہ آکھے بابے شاہی کوئی نہیں مورتا خیر او بندہ لاوارس بچہ جو ہویا بٹھے بولو کی جائے تو سونا او دا تمور بندہ ہے نا شدہ اتنا تساڑ کٹے نا لیکن تسا اپنی اصلاح کرو بابے شاہی کوئی نہیں اجھے دیکھو اس پورے برے صغیر دے اندر ایمانی قرآنی دسو اسلام کس نے پھیلایا بولو یہ سارے بزرگاں نے دین اسلام پھیلایا ہے تے آئی تو کہنا بابے شاہی کو نہیں او جناب اور کی دا رنجیت سے دے پوتر تو نہیں میں گال تو نہیں کٹی سادہ گال کردا پیا او بولو تو صحیح چاہ میرے بھائی بزرگاں دا دشمن نہ بن اور پھر بندہ جدو بزرگاں دا دشمن بندا ہے نا اس ویلے بندہ بدتمیز ہو جاتا ہے اور بدتمیز ہو جاوے تے گستاخ ہو جاتا ہے گستاخ نہ بنے اور آخری گل اگر کسی دے ذہن چ ہوئے کہ یار موڑے ہون پہلے جویں سنیا بڑے ولی ہوندے ہیں ہون اتنے ولی کیوں کوئی نہیں میں کہے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہون ہے ہی کوئی نہیں پہلے ایتھے سیانے بندے بڑے حکیم ہی ہوندے سن انج ہاتھ لا کے دس دیندے سن تینوں کی بیماری ہے ہون کیوں کوئی نہیں دے جواب ڈاکٹر نے انکار کر دینے گا نہیں میں کہا مڑ ولیاں دا بھی نہ کر توجہ نہیں فرمائی تینوں نہیں سمجھ آؤں دی بکری گل ہے ٹھیک ہے
گرامی قدر حضرات وقت گزردا ہوندا ہے نا ہر چیز او دے اوتے ایک لمٹ دے نال ہی تانوں ملنی اس تو زیادہ مل سکتی نہیں دیکھو نا آپ جڑے ساڈے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ انہاں دی اولاد دی تعداد 7 تو 10 کسی دے 7 کسی دے 8 کسی دے 9 کسی دے 10 نیانے اے جڑے 40 تو 50 سال والے بیٹھے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ لو 60 سال والے جڑے بیٹھے انہاں دی اولاد دی تعداد ہے 5 تو 6 اے جڑے ہن اسی بیٹھے ہیں میں اجے 35 تو 40 دے وچ ہاں ساڈی تعداد جڑی اولاد دی 3 تو 5 آہستہ آہستہ کم گھٹدا ہوندا ہے ہن بندہ کہ نہیں جی میں تو مانتا ہی نہیں پہلے تو اولاد اللہ کے بندے انکار کیوں کر دے ہو یار انکار دی کس نے یار ہر چیز دا ایک وقت ہوندا ہے ایک ٹائم ہوندا ہے پہلے ولایت دا اظہار بہت زیادہ سب دے سامنے ہے ہن ہے نا پردے دے اگر ویکھنے نا تو مدنی چینل چلا کے بلکہ دی ویکھی الیاس قادری صاحب نو تینوں دساں پیر کی ہو جا سمجھ آئی میدان عمل دے وچ کھلون والا ویکھنے تے کدی بابے خادم نو ویکھی علم و عمل دے وچ کھلون والا ویکھنے تے ڈاکٹر اشرف جلالی نو ویکھی علماء کی ہو رہے ہوندے فتوی دی دنیا ویکھنے تے مفتی منیب الرحمان نو ویکھی یہ میں اللہ دے ولی بننا انہاں لوکاں اچھے لوگ سمجھ آمدی پئی ہے میرے بھائی اس واسطے انکار نہ کر ولیاں دا دشمن نہ بن سمجھ آمدی پئی کوئی نہیں آمدی پئی میں بالکل آخری گل سمجھا رہا ہیں چس نہ بے تیرے میں روپیے سارے واپس کر کے جاواں گا یہ چس آ جاوے صرف سبحان اللہ کہنی اچھا میرے پیچھے نہیں اٹھ کے بجنا میں اگے فیصل آباد شہر چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے تے تہاڈا ٹائم جڑا سی میں اس تو کاشا ود دتی جا نہ گھٹایا نہیں ٹھیک ہے لیکن گل سن لئی یاد رکھ لو علماء نے اس بات میں لکھیا تو چس نہ ہوے تے گل ہے ایک بندے نے ایک بار اعتراض کیتا اس آکھیا گل ہے ولی دنیا تے کوئی نہیں امام جلال الدین سیوطی ورگا بندہ بولیا اس آکھیا چپ چپ چبالا اس آکھیا جتنی دیر قرآن دے وچ ولیاں والیاں آیاتاں موجود ہیں دنیا دے وچ ولی بھی موجود راسن نہ